آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت اور ایران کا جو ریئیکشن ہے، آپ اس کے اوپر اوورآل آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل آپ نے جس طرح ابتدائیے میں کہا یہ سریحن جارحیت ہے، ننگی جارحیت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، بین الاقوامی قانون نامی کوئی چیز رہی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ ایسا رہ گیا ہے جو یہ اس قسم کے معاملات کو روک سکے۔ تو چنانچہ ایک طاقت کا استعمال ہے، اور بے دریغ ہے، اور یک طرفہ ہے، اور کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے۔ تو اس قسم کا ماحول ہے جس میں امریکہ نے چونکہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ اسرائیل کا جو منصوبہ ہے بڑا، یعنی گریٹر اسرائیل بنانے کا، اس کی راہ میں آپ کو اگر مزاحمت رہ گئی ہے تو وہ ایران ہے۔ تو اس لیے یہ مذاکرات تو ایک بہانہ ہے صاحب، کیونکہ جس طرح برنی سینڈرز نے آج سے 3 ہفتے پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا نا کہ طریقہ واردات یہ ہے ہمارا کہ اگر ہم نے حملہ کرنا ہے تو پہلے ہم مذاکرات میں ایسی شرائط پیش کر دیتے ہیں جو پوری ہو ہی نہ سکنی ہوں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اٹیک کریں گے۔ تقریباً اسی طریقے سے نیوکلیئر پہ تو ایرانی مان گئے تھے، عمان کے وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہ وہ مان گئے تھے، زیرو انریچمنٹ پہ، زیرو سٹاک پائلنگ پہ۔ لیکن چونکہ انہوں نے حملہ کرنا تھا، اس لیے وہ آگے اس سائڈ پہ۔ تو چنانچہ اب وہ تو ہو گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے سے کیا ہوگا۔ یعنی 2 سینیریوز جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ پہلا والا جو سینیریو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایران کے اندر ٹھیک ہے، ان کی قیادت کی پہلا رنگ نکل ایک طے چلے گی، پھر دوسری آ جائے گی۔ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیں تو اس لیے ایک دم سے حکومت تو نہیں گرتی، اور وہ ان کے پاس اتنا میزائلوں کا ذخیرہ ہو کہ وہ اٹیک کرنا شروع کریں، اور اس میں امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے اتنی زیادہ نقصان کر دیں، جانی نقصان، کہ وہ خود مجبور ہو کے کہیں کہ ٹھیک ہے جی اب ہمیں جنگ روکنی چاہیے، جس طرح پچھلے سال 12 روزہ جنگ میں ہوا۔ اور دوسرا سین یہ ہے کہ ایران کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے اور امریکہ ان کے اندر اتنی زیادہ بمباری کرتا ہے کہ وہاں پہ افراتفری کا ماحول بن جاتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے، اور فسادات کود پڑتے ہیں، اور وہ یعنی رجیم جو ہے نا وہ کلیپس کر جاتی ہے۔ میں رجیم چینج کی بات نہیں کرتا، میں رجیم کولیپس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ رجیم چینج تو دوسرے مرحلے کی بات ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کو تیار کیا ہوا ہے، کوئی پپٹ تیار کی ہوئی ہے وہاں کھڑی کرنے کے لیے، لیکن مقصد ہی ان کا صرف یہ تھا کہ ایران کو کمزور کر لیا جائے۔ اب ان 2 سینیریوز میں سے جو ترب کا پتا ہے، جو ان نون بی فیکٹر، وہ تو یہی ہے کہ کیا ایران کے پاس وہ میزائلوں کا ایسا ذخیرہ ہے، اور وہ ایسے میزائل ہیں کہ وہ واقعی ایران اسرائیل کے جو آئرن ڈوم کو یعنی نقصان پہنچا سکیں اور جا کے اسرائیل کے اوپر گریں۔ ابھی بھی ویسے بھی پچھلے سال بھی کچھ ایسا تو ہوا تھا، کچھ میزائل پہنچ گئے تھے۔ ابھی بھی یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں، یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکی 560 امریکی مار دیے، پر میرا خیال ہے کہ شاید اتنا نہیں ہو، کیونکہ اگر امریکہ میں اتنے باڈی بیگز جانے شروع ہوں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بالکل جنگ روکنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو دوسرا والا سینیریو، یعنی ایران کے لیے ان لمیٹڈ تو نہیں ہوگا۔ اوپر سے انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے ندیم صاحب، کہ انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی ہے اس میں انہوں نے گلف کنٹریز کو بھی ساتھ ہی کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرا کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ ایران کا یہ استدلال کہ آپ کے ہاں جو اڈے آپ نے دیے ہوئے ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ تو سرزمین دوسرے کی ہے، وہ گلف کنٹریز نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا فیصلہ، ہم کس کو اڈے دیں یا نہ دیں، آپ نے ہمارے ملک پہ حملہ نہیں کرنا تھا۔ تو جو ایک تھوڑا بہت ان کے لیے سپیس تھی، انہوں نے تو کہہ رکھا تھا کہ ہم اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے، تو وہ جو سپیس ہے انہوں نے تھوڑی سی اپنی کر دی، اور پتہ نہیں اب ان کے پاس کیا اتنا استطاعت ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں 6-7 فرنٹ کھول کے ان کو لڑ سکیں، بنائے ہرمز بھی بند کر دیں، ان گلف کنٹریز پہ بھی وار کرتے جائیں اور اسرائیل کو بھی کمزور کریں۔ تو اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو مجھے شک ہے کہ 3-4 ہفتے میں ایران کے پاس شاید وہ ذخیرہ ختم ہو جائے جو ان کے پاس عسکری ساز و سامان ہے، تو اس کے بعد پھر ایک تفریح کا ماحول آ جائے گا۔ یہ بڑے افسوسناک بات ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرف چل رہا ہے۔ جی